دوستو، آپ لوگ طارق بن زیاد کو تو ضرور جانتے ہوں گے، کیونکہ طارق بن زیاد کی گنتی اسلامک ہسٹری کے سب سے بڑے اور سب سے بہادر یودھاؤں میں ہوتی ہے۔ جب بھی حضرت علی اور حضرت خالد بن ولید جیسے لوگوں کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ میں طارق بن زیاد کا نام بھی ضرور لیا جاتا ہے، کیونکہ طارق بن زیاد اس انسان کا نام ہے کہ جس نے اپنی بہادری اور ہوشیاری کے بلبوتے پر اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ہی اس دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ طارق بن زیاد نے ہی اس اسپین دیش پر مسلمانوں کی حکومت قائم کی تھی کہ جس اسپین دیش پر کسی دور میں عیسائیوں کی سب سے مضبوط سلطنت قائم ہوا کرتی تھی، ایسی مضبوط سلطنت کہ جسے ہرانا اس دور میں ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ طارق بن زیاد کی قائم کی ہوئی یہ مسلم سلطنت اسپین دیش پر لگاتار 800 سالوں تک قائم رہی تھی، لیکن پھر اچانک سے 800 سال بعد یہ حکومت ختم کر دی گئی تھی۔ نہ صرف یہ حکومت ختم ہوئی تھی بلکہ ساتھ ساتھ اسپین میں رہنے والے سبھی مسلمانوں کو یا تو قتل کر دیا گیا تھا یا پھر انہیں عیسائی دھرم اپنانے پر مجبور کیا گیا تھا، اور اسپین دیش میں موجود سبھی بڑی بڑی اور خوبصورت مسلمانوں کی مسجدوں کو یا تو شراب خانوں میں بدل دیا گیا تھا یا پھر انہیں ایک عیسائی چرچ بنا دیا گیا تھا۔ اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ آج سے 800 سال پہلے جس اسپین دیش میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہوا کرتی تھی، آج اسی دیش میں سب سے کم تعداد مسلمانوں کی ہوا کرتی ہے۔ آج کے دور میں اسپین میں جس چرچ کو اسپین کا سب سے بڑا چرچ مانا جاتا ہے، وہ چرچ بھی کسی دور میں مسلمانوں کی ایک مسجد ہی ہوا کرتا تھا اور اسے مسجد قرطبہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اب آپ لوگ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ آخر 800 سال تک لگاتار قائم رہنے والی مسلمانوں کی یہ سلطنت اچانک سے کیسے ختم ہو گئی تھی، اور آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے اسپین کے مسلمانوں کو یا تو شہید کر دیا گیا یا پھر انہیں عیسائی دھرم اپنانے پر مجبور کیا گیا تھا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے اسی طرح کے تمام سوالوں کے جواب آپ تک پہنچانے والے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر طارق بن زیاد کون تھے، کہاں سے تھے، اور آخر انہوں نے ایک چھوٹی سی فوج کے ذریعے سے اتنی مضبوط سلطنت کو ہرا کر اسپین پر کس طرح سے مسلمانوں کی ایک مضبوط سلطنت قائم کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر وہ سلطنت کیسے ختم ہوئی تھی اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا تھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 8ویں صدی کے بالکل شروع سے، جس دور میں اسپین دیش پر عیسائیوں کی ایک مضبوط سلطنت قائم تھی۔ یہ سلطنت جتنی طاقتور تھی اس سے کہیں زیادہ ظالم بھی تھی۔ اس عیسائی سلطنت میں رہنے والے وہ یہودی لوگ جو اسپین میں تعداد میں بہت کم تھے، وہ اس سلطنت سے حد سے زیادہ پریشان رہا کرتے تھے، کیونکہ یہ سلطنت ان یہودیوں کے اوپر حد سے زیادہ ظلم کیا کرتی تھی۔ اس دور میں اس سلطنت کے حکمران کا نام روڈرک تھا، جو ایک ظالم اور لالچی قسم کا انسان تھا۔ روڈرک اپنی سلطنت میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھنے کی بجائے انہیں حد سے زیادہ پریشان کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں رہنے والے لوگوں پر حد سے زیادہ ٹیکس لگا رکھے تھے، جس کی وجہ سے اسپین کے لوگ اس سے حد سے زیادہ پریشان رہنے لگے تھے۔ دوستو، اس دور میں اسپین کی اس عیسائی سلطنت میں ایک رسم بہت عام ہو چکی تھی، اور وہ رسم یہ تھی کہ اسپین سلطنت میں رہنے والے سبھی وزیروں اور سبھی امیر لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں اچھی پرورش پانے کے لیے بادشاہ کے محل میں ہی رہا کرتے تھے، یعنی وہ لوگ جب تک بادشاہ کے محل میں رہا کرتے تھے جب تک صحیح طور سے جوان نہیں ہو جایا کرتے تھے۔ روڈرک بادشاہ کا ایک قریبی وزیر تھا جس کا نام جولین تھا۔ جولین کی ایک بیٹی جس کا نام فلورنڈا تھا، وہ بھی اچھی پرورش پانے کے لیے بادشاہ کے محل میں ہی رہا کرتی تھی، لیکن فلورنڈا حد سے زیادہ خوبصورت تھی، جس کی وجہ سے روڈرک کی گندی نظر اس کے اوپر پڑ چکی تھی۔ ایک دن موقع پا کر روڈرک نے فلورنڈا کو اپنے محل میں بلایا اور اس کی عزت پر حملہ کر دیا۔ فلورنڈا نے روتے ہوئے جب اس بات کی خبر اپنے باپ جولین کو دی تو جولین بادشاہ کی اس حرکت کی وجہ سے غصے سے لال ہو گیا، لیکن بھلا جولین اپنے ہی بادشاہ کے خلاف کر بھی کیا سکتا تھا۔ آخرکار بڑے لمبے سوچ وچار کے بعد جولین کے دماغ میں اپنے بادشاہ سے بدلہ لینے کا ایک نیا آئیڈیا آیا، اور وہ فوراً ایک گھوڑے پر سوار ہوا اور اسپین سے دوڑتا ہوا روانہ ہوا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مسلم دنیا میں بنو امیہ کا دور تھا۔
مروان بن عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں مسلم سلطنت پورے مڈل ایسٹ کے ساتھ ساتھ افریقہ میں بھی پھیل چکی تھی، اور افریقہ کے گورنر کا نام موسیٰ بن نصیر تھا۔ موسیٰ بن نصیر بہت ہوشیار اور بہادر سپہ سالار تھے۔ دوستو، موسیٰ بن نصیر کا ایک خادم بھی تھا، جس خادم کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا جس کا نام طارق بن زیاد تھا۔ اچانک سے موسیٰ بن نصیر کے خادم کا انتقال ہو جانے کی وجہ سے خادم کا بیٹا طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کی سرپرستی میں آ گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے ہی طارق بن زیاد کو پالنا شروع کر دیا تھا۔ طارق بن زیاد بچپن سے ہی بہت ہوشیار اور بہادر تھے۔ سپہ سالاری ان کے خون میں بسا کرتی تھی۔ وہ تلوار سے اس طرح کھیلا کرتے تھے جیسے پرندے ہواؤں سے کھیلتے ہیں۔ یہ ذہنی طور پر بھی حد سے زیادہ تیز تھے۔ اسی وجہ سے جب یہ جوان ہوئے تو موسیٰ بن نصیر نے انہیں طنجہ کا گورنر بنا دیا۔ طنجہ نام کا یہ علاقہ آج ہمارے دور میں مراکش کے ایریے میں پڑتا ہے۔ دوستو، کیونکہ اسپین سے سب سے قریبی علاقہ طنجہ کا ہی تھا۔ طنجہ اور اسپین میں صرف اور صرف 14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ 14 کلومیٹر کا فاصلہ کسی اچھے روڈ کا نہیں بلکہ ایک سمندری راستے کا ہے۔ یعنی اگر آپ کو طنجہ سے اسپین جانا ہے تو آپ کو جہاز کے ذریعے سے جانا پڑے گا۔ دوستو، قریب ہونے کی وجہ ہی تھی کہ اسپین میں رہنے والا جولین نام کا وہ وزیر کہ جس کی بیٹی کی عزت کے ساتھ بادشاہ روڈرک نے کھلواڑ کیا تھا، وہ اپنی مدد کے لیے موسیٰ بن نصیر کے پاس پہنچا تھا، اور اس نے موسیٰ بن نصیر کے پاس جا کر اسپین کا سارا حال بیان کیا تھا۔ جولین نے موسیٰ بن نصیر کو نہ صرف اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والی ظلم و زیادتی کی کہانی سنائی، بلکہ ساتھ ساتھ موسیٰ بن نصیر کو یہ بھی بتایا کہ اسپین کا بادشاہ روڈرک کس طرح سے اسپین میں رہنے والے کمزور لوگوں کو پریشان کرتا ہے، اور خاص طور سے وہ یہودی لوگوں کو کس طرح سے ٹارگٹ کرتا ہے۔ دوستو، جولین کے آنے سے پہلے موسیٰ بن نصیر کا اسپین کی زمین پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب آپ نے جولین کے منہ سے اسپین کی ایسی دردناک کہانی سنی تو آپ نے فوراً اسپین پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن آپ نے پہلے اپنے کچھ سپاہیوں کو صرف اور صرف اس لیے اسپین روانہ کیا تاکہ اس بات کی جانچ کی جا سکے کہ جولین نے جو باتیں کہی ہیں وہ سچ ہیں یا پھر جھوٹ ہیں۔ کچھ دن کے اندر ہی موسیٰ بن نصیر کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے یہ خبر ملی کہ جولین کی اسپین کے بارے میں کہی گئی ایک ایک بات سچ اور صحیح ہے۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ بن نصیر نے فوراً اپنی فوج اسپین بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ موسیٰ بن نصیر نے فوراً اپنے سب سے قابل اور بہادر سپہ سالار یعنی طارق بن زیاد کی سپہ سالاری میں 7,000 کی فوج جولین کے ساتھ اسپین کے لیے روانہ کر دی۔ طارق بن زیاد کشتیوں کے ذریعے سے سمندری راستے کو طے کرتے ہوئے اندلس یعنی اسپین میں داخل ہو گئے۔ طارق بن زیاد نے سمندر کے کنارے پر ہی موجود ایک پہاڑ کے پاس اپنے سارے سپاہیوں کے ساتھ اترنے کا فیصلہ کیا۔ طارق بن زیاد جس پہاڑ کے پاس کشتیوں سے اترے تھے وہ پہاڑ بعد میں جبل طارق کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ دوستو، جب طارق بن زیاد کے آنے کی خبر روڈرک تک پہنچی تو وہ اپنی 1 لاکھ کی بڑی فوج لے کر طارق بن زیاد کے مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ طارق بن زیاد نے جب اپنی دشمن کی اتنی بڑی فوج دیکھی تو انہوں نے فوراً موسیٰ بن نصیر کے پاس اپنا ایک قاصد روانہ کیا اور موسیٰ بن نصیر سے کہا کہ ہمیں فوراً تھوڑی اور مدد پہنچائی جائے۔ جیسے ہی طارق بن زیاد کا یہ پیغام موسیٰ بن نصیر تک پہنچا تو موسیٰ بن نصیر نے پیچھے سے 5,000 کی فوج اور روانہ کر دی۔ اب ٹوٹل مسلمانوں کی لگ بھگ 12,000 کی فوج ہو چکی تھی۔ وہیں اس کے مقابلے میں روڈرک کی 1 لاکھ کی فوج تھی۔ جہاں ایک طرف طارق بن زیاد کی 12,000 کی فوج کے پاس گنے چنے ہی ہتھیار تھے تو وہیں دوسری طرف روڈرک کی 1 لاکھ کی فوج ہتھیاروں سے لیس تھی۔ اپنے سامنے حد سے زیادہ بڑی فوج کو دیکھ کر طارق بن زیاد کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ میری فوج میں موجود کچھ لوگ اپنے سامنے بڑی فوج کو دیکھ کر گھبرا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر بعد ہی ان میں سے کچھ لوگ واپس بھاگنے بھی لگیں۔ تو اسی لیے طارق بن زیاد نے ایک بڑا فیصلہ لیا اور طارق بن زیاد نے ان سبھی کشتیوں میں آگ لگوا دی کہ جن کشتیوں کے ذریعے سے مسلم فوج افریقہ سے اسپین میں داخل ہوئی تھی۔ یعنی طارق بن زیاد نے مسلم فوج کے واپس جانے کے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے اپنی مسلم فوج کے سامنے ایک زبردست تقریر کی، ایک ایسی تقریر کہ جو اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ طارق بن زیاد نے مسلمانوں کی فوج سے کہا کہ مسلمانوں، تم خوب جان لو کہ تمہارے پاس واپسی کا اب کوئی راستہ نہیں، اب شجاعت اور بہادری دکھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تم اپنی اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تاکہ کامیابی تمہارے قدم چومے۔ تم اس علاقے میں اللہ کا نام بلند کرنے آئے ہو اور انصاف قائم کرنے آئے ہو۔ تم جو بھی کرو گے اس میں اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔
اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو آپس میں جھگڑا مت کرنا اور اس وقت تک ڈٹے رہنا جب تک یہ پورا جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ دوستو، طارق بن زیاد کی اس تقریر نے مسلمانوں کی چھوٹی سی فوج میں ایک جوش بھر دیا اور اس کے بعد بڑی زبردست جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی صرف 12,000 کی فوج نے روڈرک کی 1,00,000 کی فوج کو بڑی زبردست شکست دی تھی۔ اس جیت کے ساتھ ہی طارق بن زیاد کا اس جزیرے پر قبضہ ہو گیا تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے قدموں کو بس وہیں پر نہیں روکا، وہ اس کے بعد لگاتار اسپین میں آگے بڑھتے چلے گئے اور کچھ دن کے اندر ہی ایک ایک کر کے اسپین کے سارے علاقوں کو فتح کرتے چلے گئے۔ کچھ دن کے اندر ہی لگ بھگ پورے اسپین پر مسلمانوں کا راج ہو گیا تھا۔ اسپین پر مسلمانوں کی یہ حکومت لگ بھگ 800 سال تک لگاتار قائم رہی تھی۔ مسلمانوں کی حکومت کے دور میں اسپین نے وہ ترقی حاصل کی تھی کہ جو اسپین اس سے پہلے کبھی نہیں کر پایا تھا۔ اس دور میں نہ صرف پورے یورپ سے بلکہ دنیا بھر کے الگ الگ حصوں سے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسپین آیا کرتے تھے۔ اسپین کا شہر قرطبہ اس دور میں دنیا کی سب سے بڑی ایجوکیشن سٹی مانا جاتا تھا۔ قرطبہ شہر میں ہی ابن فرناس، ابن رشد اور الظواہری جیسے بڑے بڑے ویگیانک پیدا ہوئے تھے۔ اسپین میں مسلمانوں نے ایسی ایسی خوبصورت اور حیران کر دینے والی عمارتیں بنوائی تھیں کہ جنہیں آج بھی اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ مسلمانوں کی حکومت میں اسپین میں غیر مسلم بھی بڑے امن اور سکون کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن پھر 13ویں اور 14ویں صدی آتے آتے اسپین کے حالات بدلنے لگے تھے، اور اس کی وجہ تھی وہاں کے مسلم حکمرانوں کا بدل جانا، کیونکہ وہاں کے مسلم بادشاہ اب قرآن و حدیث کے راستے کو چھوڑ کر دنیا حاصل کرنے کے پیچھے لگ گئے تھے۔ جہاں ایک طرف کوئی بادشاہ حد سے زیادہ شراب پیتا تو وہیں دوسری طرف کوئی بادشاہ ایسا ہوتا کہ جو سستی اور کاہلی میں ساری حدیں پار کر دیتا تھا۔ شاہی محلوں میں رہنے والے سبھی بچے سپہ سالاری یعنی تلوار بازی اور تیر اندازی جیسی چیزیں سیکھنے کی بجائے اب کھیل کود میں مست رہنے لگے تھے، اور انہی تمام چیزوں کا فائدہ اٹھا کر اب عیسائیوں نے دھیرے دھیرے اسپین پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور آخرکار 15ویں صدی ختم ہوتے ہوتے 1492 میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اسپین کے ایک چھوٹے سے علاقے کو چھوڑ کر پورے اسپین سے ہی مسلمانوں کی سلطنت ختم ہو گئی تھی، اور جس چھوٹے سے علاقے پر مسلمانوں کی حکومت باقی رہ گئی تھی اس کا نام تھا غرناطہ۔ یہی ایک چھوٹی سی جگہ ایسی رہ گئی تھی کہ جہاں پر مسلمان سکون کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور پورے اسپین کے پریشان حال مسلمان اسی جگہ پر آ کر چین کی سانس لیا کرتے تھے۔ لیکن کیونکہ یہ اسپین میں ایک چھوٹی سی اور اکلوتی مسلم سلطنت رہ گئی تھی، اسی لیے اس سلطنت کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا اسے عیسائیوں سے حد سے زیادہ جنگیں کرنا پڑتی تھی، کیونکہ عیسائی اس چھوٹی سی سلطنت کو بھی اسپین میں باقی نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہر بار تمام عیسائی فوجیں اس چھوٹی سی سلطنت کو ہرانے میں ناکامیاب رہا کرتی تھیں۔ مگر افسوس، بدقسمتی سے اس چھوٹی سی مسلم سلطنت کے برے دن بھی اس وقت شروع ہو گئے کہ جب ابو عبداللہ نام کا ایک بزدل انسان اس سلطنت کا نیا بادشاہ بنا۔ ابو عبداللہ کے دور میں جب تمام عیسائی فوجوں نے مل کر اس چھوٹی سی مسلم سلطنت پر حملہ کیا تو اس نے لڑنے کی بجائے ان سے خوشی خوشی صلح کر لی اور انہیں خوشی کے ساتھ شہر کی چابیاں دینے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ شہر میں رہنے والے سبھی مسلمان اپنے بادشاہ پر یہ پریشر ڈال رہے تھے کہ ہم عیسائیوں سے جنگ کریں گے، ہم بالکل اسی طرح سے لڑیں گے جیسے طارق بن زیاد صرف 12,000 کی فوج لے کر 1,00,000 فوج سے ٹکرا گئے تھے۔ لیکن یہ بادشاہ اتنا زیادہ بزدل تھا کہ اس نے اپنے شہر میں رہنے والے کسی بھی مسلمان کی کوئی بات نہیں سنی اور خوشی خوشی اپنے شہر کی چابیاں عیسائی فوجوں کے حوالے کر دیں۔ دوستو، اس کالے دن کو ہسٹری میں سقوط غرناطہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ غرناطہ سلطنت کے آخری اور بزدل بادشاہ یعنی ابو عبداللہ نے اسپین سے روانہ ہوتے وقت جب آخری بار اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے محلوں پر نظر ڈالی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لیکن اسے روتا دیکھ کر اس کی ماں نے جو اس سے کہا تھا وہ یقیناً آج تک اتہاس میں درج ہے۔ ابو عبداللہ کی ماں نے ابو عبداللہ سے کہا کہ جب مردوں کی طرح تم اپنے باپ دادا کی قائم کی ہوئی سلطنت کی حفاظت نہ کر سکے تو آخر اب عورتوں کی طرح آنسو بہانے سے کیا فائدہ ہے۔ دوستو، کیونکہ ابو عبداللہ نے بغیر کسی جنگ کے خوشی خوشی اور صلح کے ساتھ اپنے شہر کی چابیاں عیسائی فوجوں کو دے دی تھیں، اسی لیے عیسائی فوجوں اور ابو عبداللہ کے بیچ ایک سمجھوتا بھی ہوا تھا۔ اس سمجھوتے کے تحت مسلمانوں کو اپنے دھرم کے حساب سے اسپین میں رہنے کی پوری آزادی تھی اور مسلمانوں کی تمام مسجدوں اور مدرسوں کی حفاظت کرنا بھی اسپین کی عیسائی سلطنت کی ذمہ داری تھی۔
दोस्तों, बगैर जंग किए गरनाता सल्तनत पर कब्जा करने के लिए ये समझौता कर तो लिया गया था, लेकिन इस समझौते पर जर्रा बराबर भी अमल नहीं किया गया और कुछ दिनों के बाद ही स्पेन में रहने वाले तमाम मुसलमानों पर दबाव डालना शुरू कर दिया गया था। यहाँ तक कि एक एक दिन में 3-3 हजार से ज्यादा मुसलमानों को ईसाई धर्म में दाखिल किया जाता था। ऐसे खराब हालात को देखते हुए स्पेन में रहने वाली मुसलमानों की एक बड़ी आबादी ने कई बार स्पेन में बगावत करने की भी कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकामयाब रहे, बल्कि हर बगावत में लाखों मुसलमानों को कत्ल किया गया। स्पेन के मुसलमानों के सामने 2 ही ऑप्शन हुआ करते थे, या तो वो ईसाई धर्म अपना लें या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। स्पेन में मुसलमानों की नस्लकशी इतनी तेजी के साथ की गई थी कि सिर्फ कुछ सालों के अंदर ही उस स्पेन देश में कि जिसमें किसी दौर में सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की हुआ करती थी, अब ईसाइयों की हो गई थी और सबसे कम तादाद मुसलमानों की थी। और आज के दौर में भी हम देखते हैं कि स्पेन की गिनती उन देशों में होती है कि जहां पर मुसलमानों की आबादी सबसे कम है। दोस्तों, भले ही स्पेन से किसी दौर में मुसलमानों की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन आज भी वहां पर मुसलमानों की निशानियां मौजूद हैं। आज भी जब आप स्पेन में जाएंगे तो आपको स्पेन में ज़्यादातर पुरानी ऐसी ही इमारतें मिलेंगी कि जिनको मुसलमानों ने बनवाया है। आज भी स्पेन के जितने बड़े बड़े चर्च हैं, उनमें ज़्यादातर वही चर्च हैं कि जिन्हें मस्जिद से चर्च में बदला गया था। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें।